بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سیرت چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہماری گفتگو رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے سلسلے میں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو پیج نمبر 121 تک پہنچ چکی تھی، جس میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حالات زندگی کہ جب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک نوشتہ لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگا تو کچھ لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو پیش کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگوداز رحلت. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری حج سے واپس تشریف لائے تو انہیں معلوم تھا کہ ان کا آخری سفر نزدیک ہے. اس مدت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو برابر فتنہ و فساد برپا کرنے سے منع کرتے رہتے اور اس کے خطرناک نتائج سے باخبر فرماتے رہے. زندگی کے آخری دنوں میں جب مرض کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، لوگوں سے ملاقات بند کر دی تھی. صرف حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. جب حضرت کی رحلت کا وقت پہنچا، حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی میرا سر اپنے دامن میں رکھ لو، خدا کا حکم آ گیا ہے. جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اپنے دامن میں رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور پھر دنیا سے رحلت فرما گئے. یہ دوشنبہ 28 صفر سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دست مبارک سے غسل دیا، خنوط کیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور جس حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ملکوت کی طرف رحلت فرمائی تھی وہیں سپرد لحد کیا. سقیفہ مرکز غضب خلافت. 28 صفر سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پورا مدینہ ماتم کدا بن گیا. بعض مسلمان یعنی وہی لوگ جو موقع پرست تھے، جاہ طلب تھے، ریاست کے بھوکے تھے، جو اسامہ کے لشکر سے اسی لیے الگ ہوئے تھے اور جنہوں نے پیغمبر اسلام کو سند نہیں لکھنے دی تھی، ان کو مناسب موقع ہاتھ آ گیا تھا. انہوں نے پیغمبر اسلام کے جسد اطہر کو یوں ہی چھوڑ دیا اور خود سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے. انصار یہ چاہتے تھے کہ اپنے بزرگ سعد بن عبادہ کو پیغمبر اسلام کا جانشین منتخب کریں، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے اس کی موافقت نہیں کی. حضرت ابو بکر نے اپنی تقریر کے دوران مہاجرین کی عظمت و منزلت کا تذکرہ کیا اور کہا، یہ لوگ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں اور رسول خدا کے رشتہ دار ہیں، لہذا امیر ہم میں سے ہو اور وزیر تمہارا ایک فرد ہو. اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا کہ تم اپنے لیے الگ امیر کا انتخاب کرو، ہم اپنے لیے الگ امیر کا انتخاب کر لیں. حضرت ابو بکر
کی تقریر سے کچھ لوگ متاثر اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو، اس کے بعد بغیر اس کے انتخاب ہو، کیونکہ وہ وہاں نہ تمام مہاجرین موجود تھے اور نہ سارے انصار، ان سے نہ کوئی مشورہ لیا گیا اور نہ کوئی صلاح، یہی چند لوگ مختار کل بن گئے۔ حالت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی طرف خلافت بڑھا رہے تھے اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کی طرف۔ اتنے میں حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ لوگ جو سعد بن عبادہ کو اپنا امیر بنانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بھی جھٹ پٹ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اور یہ فکر کسی کو نہیں ہوئی کہ اگر فضیلت کا معیار رسول خدا سے قرابت اور رشتہ داری ہے تو حضرت ابوبکر سے کہیں زیادہ قریب رشتہ دار موجود ہیں جو ہر طرح سے بافضیلت ہیں اور اس عظیم منصب کی کہیں زیادہ لیاقت رکھتے ہیں۔ اس حادثاتی بیعت نے سعد بن عبادہ اور ان کے طرفداروں کو شکست دے دی۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ بیعت کے مخالفین کو یہ کہہ کر بیعت پر مجبور کیا گیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اپنے حمایتیوں کے ساتھ سقیفہ سے باہر آئے اور مسجد نبوی کی طرف چلے۔ راستے میں جو بھی ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بیعت لیتے اور اس کو حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ بنی ہاشم اور مہاجرین و انصار کے بزرگ افراد جیسے پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس اور ان کے فرزند زبیر، حباب بن المنذر اور مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار، برا بن عازب، ابی بن کعب، عتبہ بن ابی لہب، خالد بن سعید، خزیمہ بن ثابت اور فروہ بن عمرو وغیرہ اس سے بے خبر تھے۔ ان لوگوں کو ایک معلوم ہوا کہ حالات بدل گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو واقعہ معلوم ہوا تو سب کے سب تعجب کرنے لگے اور کسی نے بھی بیعت نہیں کی۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی روایات اور اتنے اعلان کے بعد بھی خلافت کو اتنی جلدی غصب کر لیا جائے گا اور خاندان پیغمبر سے خلافت نکال لی جائے گی۔ لہذا سب نے اسی ناجائز اور غاصبانہ بیعت پر اعتراض کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر پر اعتراض کیا، اور حضرت ابوبکر کے حمایتی ابو عبیدہ نے جواب میں کہا کہ آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے پاس ابھی خلافت کے لیے تجربات نہیں ہیں۔ فرمایا خدا سے ڈرو، حضرت کی اسلامی حکومت ان کے خاندان سے اپنے خاندان میں منتقل نہ کرو اور یہ منصب اس کے اہل سے غصب نہ کرو۔ اے مہاجروں، تمہیں خدا کی قسم، ہم پیغمبر کے اہل بیت اس کے لیے زیادہ سزاوار ہیں، کیونکہ ہم خدا کی کتاب کا علم رکھتے ہیں، خدا کے دین کو باقاعدہ سمجھتے ہیں، رسول خدا کی سنت سے پورے طریقے سے واقف ہیں، مسلمانوں کے امور کی اصلاح و تنظیم پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہمارا منصب ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ حق اور حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ سقیفہ کے حادثے کے بعد جب عمومی بیعت لی جانے لگی، حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا تم نے ہمارے کام کو تباہ و برباد کر دیا، مشورہ بھی نہیں لیا، پورے طور سے ہمارے حق کو غصب کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا جی ہاں، مگر کیا کروں، فتنہ و فساد سے ڈر رہا تھا۔ اسی طرح بنی ہاشم کی کسی فرد نے بھی حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ حضرت کی رحلت کے پہلے کے واقعات اور رحلت کے بعد انتہائی دنوں کے حالات سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خلافت کو غصب کرنے کی سازشیں کتنی زیادہ گہری تھی، اور اس سازش کی بنیاد وہی منصب و مقام کی بے پناہ حرص و طمع، موقع شناسی اور جاہ طلبی تھی۔ اگر یہ لوگ اس مسئلے میں واقعی مخلص اور بے غرض تھے تو اس مسئلے سے بنی ہاشم اور پیغمبر کے دوسرے بزرگ اصحاب کو مطلع کیوں نہ کیا، کیوں خفیہ طریقے سے سقیفہ گئے؟ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خلافت کے لیے پیغمبر اسلام نے کسی کو معین نہیں کیا تھا
تو کیا ملت اسلامیہ کا کوئی فیصلہ حضرت علی بنی ہاشم اور بزرگ اصحاب کے مشورے کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا سلمان ابوذر اور مقداد کو مشورے میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جن کی نگاہ اتنی دور رستی، جو اسلام کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے، اتنے سامنے کی بات ان کے ذہن میں نہیں آئی؟ کیا وہ لوگ حضرت علی سے بہتر فکر رکھتے تھے؟ کیا پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا تھا علی حق سے ہے اور حق علی سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا؟ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام علم و فضیلت کا مرکز نہیں تھے؟ کیا وہ عظمتوں کا مجموعہ نہیں تھے؟ تو کیوں ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی اور کیوں مشورہ تک نہیں لیا؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کے جوان ہونے کو بہانہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے بزرگی اور شرافت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری نہیں قرار دیا؟ اسی بنا پر پیغمبر اسلام نے اسامہ کو حضرت ابو بکر وغیرہ پر مقدم کیا تھا، تو کیوں حضرت علی کو دوسروں پر فوقیت حاصل نہ ہو؟ ان لوگوں نے یہ بہانہ بنا کر حضرت علی نے اسلامی جنگوں میں لوگوں کو قتل کیا ہے، لہذا یہ لوگ حضرت علی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قرآن کی آیات اور پیغمبر اسلام کی واضح روایات اور مسلسل تصریحات کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ اسلامی دستور و احکام کے مطابق جو لوگ حق کے سامنے تسلیم نہ ہو رہے ہوں انہیں تسلیم کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صاحبان حق کو کنارے کر دینا چاہیے۔ اگر اس بہانے کی واقعاً کوئی حیثیت تھی تو خداوند عالم کبھی بھی حضرت علی کو منتخب نہ کرتا اور پیغمبر اسلام کبھی بھی ان کو اپنا جانشین معین نہ فرماتے۔ سوال: بعض منصف مزاج اہل سنت یہ کہتے ہیں غدیر کے واقعے اور حضرت علی کی خلافت کی دوسری دلیلوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت علی نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہ کیا، جبکہ ان کی خلافت کے دور میں جن لوگوں نے ان کے خلاف قیام کیا حضرت علی نے ان سے جنگ کی؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو بکر کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اس لیے نہ ان کی جماعت میں جاتے تھے اور نہ ان کے جمعے میں شریک ہوتے تھے۔ لوگوں سے تعاون کا مطالبہ کر رہے تھے تاکہ اپنے غصب شدہ حق کا مطالبہ کر سکیں۔ کبھی رات میں جناب فاطمہ زہرا کے ہمراہ انصار کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے تعاون طلب کرتے تھے تاکہ اپنے حق کو لے سکیں، لیکن انصار یہ کہتے تھے کہ کیا کریں، ہم اس شخص کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ انصار نے جلدی ہی اسلام قبول کیا تھا اور جاہلی اخلاق و کردار، پرانے رسم و رواج ان کے دل کی گہرائیوں میں موجود تھے، لہذا وہ یہ جرت نہ کر سکے کہ حضرت ابو بکر کی ناجائز خلافت سے منہ موڑ لیں اور حضرت علی کی مدد کریں۔ ظاہری بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا جس کے سہارے وہ غصب شدہ حق کو حاصل کر سکتے۔ چنانچہ جب لوگ حضرت عثمان کی زیادتیوں سے عاجز آ گئے اور عثمان کو قتل کر دیا گیا تو پھر پریشان حال سراسیمہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اب جب کہ ناصر و مددگار کا مجمع جمع ہو گئے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ حکومت اسلامی قبول کر لوں۔ لہذا انہوں نے ملت اسلامیہ کی زمام اپنے ہاتھ میں لی اور اس کی رہنمائی کی۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد وہ دیکھ رہے تھے کہ ناصر و مددگار کے نہ ہوتے ہوئے اگر تلوار اٹھائی جائے تو داخلی اختلاف شدید ہو جائیں گے اور یہ اسلام کے حق میں مفید نہ ہوگا، کیونکہ اسلام کے دشمن طاق میں ہیں کہ کم موقع ملے اور حملہ کر دیں اور اسلام کو ختم کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت کی خاطر تلوار نہیں اٹھائی تاکہ اسلام کی جڑیں اور مضبوط ہو جائیں اور اسلام کا درخت خوب تناور ہو جائے۔
علی وہ بہت بہادر بے مثال دلیر جو پیغمبر کے پہلو بہ پہلو جنگ کرتا رہا، اس نے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں یہی بہتر جانا کہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا جائے اور زندگی کی تلخیوں کو صبر کی شیرنی سے گزار دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام ریاست کے طالب نہیں تھے، ورنہ اس طرح کے خیالات بھی ذہن میں نہ لاتے۔ جس طریقے سے ہو سکتا اپنی ذاتی منفعت حاصل کر لیتے، لیکن وہ دوسروں کی طرح نہیں تھے۔ لہذا جب ابو سفیان نے ان سے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، خدا کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں مدینے کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے یہ بات قبول نہ فرمائی، بلکہ فرمایا خدا کی قسم تم اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو، تم بس فتنہ و فساد چاہتے ہو اور کچھ نہیں۔ اس بحث کو ذرا طول اس لیے دیا گیا کہ ہمارے برادران اہل سنت تاریخی حقائق سے واقف ہو جائیں جو ہم نے خود انہی کی کتابوں سے پیش کیے ہیں، تاکہ یہ لوگ اس اہم مسئلے میں زیادہ غور و فکر کریں اور زیادہ جستجو اور تحقیق کریں، تاکہ ہم لوگ فکری ہم آہنگی کے ساتھ گزشتہ کے نقصانات کا تدارک کر سکیں اور ملت اسلامیہ کے اتحاد و اخوت کے لیے خلوص دل سے کوشش کر سکیں۔ آئیے اب ہم آگے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اقوال نورانی اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اقوال: الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بلند ہے۔ راس الحکم مخافت اللہ عز وجل، خدا کا خوف تمام حکمتوں کا سردار ہے۔ شر المکاسب کسب الربا، سب سے بری تجارت سود کی تجارت ہے۔ لا یلسع المؤمن من حجر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ الشدید من غلب نفسہ، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے اور خواہشات پر کنٹرول کر لے۔ لا یحل للمؤمن ان یحجر اخاہ المؤمن فوق 3، یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک برادر مومن اپنے دوسرے برادر مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور گفتگو نہ کرے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والا گویا نیکی انجام دینے والا ہے۔ استنزل الرزق بالصدقۃ، صدقے کے ذریعے رزق حاصل کرو۔ من تدالی یومہ فہو مغبون، وہ شخص جس کے 2 دن آج اور کل ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے، یعنی جو ہر روز اپنے علم و عمل میں اضافہ نہ کر سکے وہ نقصان میں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جالسو اہل الخیر تکم منہم، نیکوکاروں کے ساتھ رہو ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ 10 اقوال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ یہیں پر اس کتاب چہارد رہبران معصوم میں یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گفتگو تمام ہو جاتی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہماری گفتگو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق پیش ہوگی۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔